مرمت صاحب آپ نے کہا جناب کہ اس سے اچھی سچویشن نہیں ہو سکتی اس سے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے پنڈی کے اور گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے سر, چلیں بالکل ٹھیک ہے, مان لی بات. لیکن ابھی پھر کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں, الیکشن ارلی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہیں پر ڈسکس بھی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ میں بھی. جی, اس حد تک جو ہے پریمیم دینے کی کوشش کی گئی کہ صرف 1 سال پہلے ہو جائیں گے, پہلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک, 1 سال. لیکن وہ 1 سال پہلے ہونے میں بھی فائدہ انہی کا تھا. بات یہ ہے کہ الیکشن تب ہونے چاہیے جب الیکشن کے پروسیس پہ آپ کا اعتقاد تو بن سکے. ٹھیک, مطلب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کس کو پاس کرنے ہیں کس کو, یہ عوام کے ہاتھ میں تو نہیں رہا ہے نا. عوام نے تو لیکن 1 سال پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ بات تو ہمیں افر ہوئی تھی. دیکھیں ایک چیز پہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی ہے, وہ ہے مینڈیٹ پہ. وہ آؤٹ آف کویسچن بنایا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. اب مینڈیٹ کے نتیجے میں سبسیکوئنٹلی تمام چیزیں ہوئی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں, ریزرو سیٹوں کے فیصلے ہوئے ہیں, عدالتیں بنی ہیں. لیکن 2 چیزوں کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے. اگر یہ 2 چیزیں حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور تمام پارٹیاں مل کے پاکستان کو نہیں دے سکتی ہیں تو ہمارا کوئی جمہوری فیوچر ہی نہیں ہے. نمبر 1 ہے آزاد الیکشن, انڈیپینڈنٹ, اور نمبر 2 آزاد عدلیہ. یہ 2 چیزیں ابھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وی کین گو فار ارلی الیکشن, 1 سال پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. علی امین خان نہ ہوتے, علی امین خان نے سارے مچل کے بارے کے پی سے وکلا کی ٹیمیں بھیجتے تھے, سب کی وکالتیں کی, باقی کسی نے نہیں کی. اور اب اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی گرفتاری ہم ہوتی ہے تو کون ان کا ولی وارث ہوگا؟ آپ بات کر رہے تھے چوئی صاحب, تو آپ نے کہا جناب کو جب میں نے بات کی تھی کہ چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے وہ کراچی جائیں گے, آپ نے کہا میرا ذرا اینگل ڈفرینٹ ہے. میرا اینگل یہ ہے کہ دیکھیے لاہور جانا اس لیے بہتر رہا کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ثابت ہوا. ایک ایکٹیویٹی ہو گئی. پنجاب میں لوگوں کو پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے 2 سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا. پھر لیکن میں نے یہ پہلے بات کہی تھی, اصل جو چیز ہے وہ ہے احتجاج. دیکھیں خان, اس میں کوئی دوسری رائے میری نہیں ہے کہ خان کی نجات احتجاجی سیاست میں ہے, اور جب پارٹی احتجاجی سیاست کے قابل ہوگی تو تب نیگوشیشن ہوں گے. ایسے نیگوشیشن محمد صاحب کے دن بدن جو پہلے زور تھا احتجاجوں کا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے, وہ زور نہیں رہا. وہ تو میں کہتا آیا ہوں. دیکھیں نا, پارٹی نے خود ہی اپنے پیروں پہ اتنی کو لاڑیاں ماری ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ دے آر کمفرٹیبل, جو لوگ باہر ہیں وہ دے آر کمفرٹیبل, دے لیسٹ پوسٹ کے عمران خان رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ان پہ نہیں آتا ہے افسوس, ان پہ آتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں, خان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پارٹی جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے دائرے پہ چھوڑا ہوا ہے. محترمہ علیمہ خانم یا سلمان اکرم راجہ کے خوف کی وجہ سے کوئی حق کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اگر حق کی بات ہو نا تو پارٹی جو ہیں اس کو سب سے زیادہ نقصان نہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے, خود پارٹی کو نقصان پارٹی کے ان لوگوں نے دیا ہے. انہوں نے پارٹی کو کہاں کا چھوڑ دیا. 2 لوگ تھے میری رائے میں جو خان کو نکال سکتے تھے, ایک ہے بیرسٹر گور اور ایک علی امین خان گنڈاپور. دونوں کہاں ہیں آج کل؟ اب ان دونوں کو ہٹا کے آپ کوئی ایک چہرہ بتا دیں جو جن کی وہاں پہ قبولیت ہو اور جو بات کر سکے. سو مطلب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ, ان کے لیے تو میرا خیال ہے. اور ایک بات اور بھی ہے, ایک بات اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو عداوت ہے وہ انتہا کو ہے. یہ کوئی بھول جائے کہ کوئی درگزر سے کام ہوگا, کوئی شفقت سے کام ہوگا, یا عظیم تر ملکی مفاد میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, خان اگر نکلے گا تو اپنے پارٹی کے ورکروں کے زور پہ نکل سکتا ہے, اور کوئی امید نہیں ہے. مرمت صاحب, کے پی کے کا چیف منسٹر جو ہے اب میرے خیال میں کیبنٹ چینج کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جناب
تیرا میں آپریشن بھی شروع ہو گیا. آپ نے کہا تھا تیرا میں آپریشن شروع ہو جائے گا, آپ نے بریک کیا تھا سٹوری. اب یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو کیا یہ جو الزام لگتا تھا گنڈا پور پہ, وہ یہاں پہ بھی وہی کام شروع ہو گیا؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب پہ اگر الزام تھا نا, تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس الزام کے عوض بہت کچھ پی ٹی آئی کو لا کے دیتے تھے, اور وہ اس کا الٹیمیٹ جو مقصد تھا وہ خان صاحب اور ان کی بیگم کو رہا کرانا تھا. 3 دفعہ وہ کامیاب ہوتے ہوتے رہا. خود مطلب ہے کہ جلدی سے 3 اکتوبر کو 3 اکتوبر تھا جب یہ انہوں نے کہا جی کہ رہا کرنا ہے, تو ساتھ میں ڈیمانڈ ہوا کہ جی فیض حمید کو بھی رہا کرانا ہے. اب فیض حمید پہ وہ راضی نہیں تھے. پھر 25 اکتوبر کو انہوں نے کہا جی 7 دن میں آپ سنگجانی میں بیٹھ جائیں. پھر گارنٹر دسمبر میں جو بات ہوئی, گارنٹر والی کیا بات تھی؟ یہ امریکہ سے جو آئے تھے. میں آپ کو علی امین خان کا بتا دوں, علی امین خان نے جو ہے وہ اپنے تئیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا پی ٹی آئی کے لیے جو اس نے کیا. سہیل افریدی جو ہیں وہ یہ رسک نہیں لے سکتا ہے. علی امین خان اس میں یہ فرق ہے. سہیل افریدی کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کوئی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے خان کے حکم کے منافی, اور نہ وہ خود انڈلج ہونا چاہے گا. گورنر راج ایک مرتبہ پھر لگ سکتا ہے کے پی کے میں یا نہیں, جیسے پہلے لگنے والا تھا؟ دیکھیں گورنر راج جو ہیں وہ اگر کوئی احتجاج کی تیاری ہوتی ہے تو گورنر راج وہ سورڈ آف ڈیموکریسی کے طور پہ استعمال ہوگا. اور اگر نہیں ہوتی ہیں اس طرح لاہور اور کراچی جائیں, حیدرآباد جائیں, ملتان جائیں, بلوچستان جائیں, تو یہ ٹھیک ہے, قبول ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر احتجاج جو ہے صوبے کے اندر ہو, صوبے کے اندر نہیں, احتجاج سے مراد ہے, دیکھیں جس احتجاج نے رزلٹ دینا ہے وہ احتجاج وہ ہیں کہ 4-5 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں. وہ آتے نظر آتے ہیں جو سب آپ کو؟ اس وقت تو کوئی 500 بھی آ رہی بڑی بات. میرے خیال اتنے ختم کر دی پروگرام ہے نا. میرے خیال سے کافی کی خیال ہے, چاہ پیو میں تن چاہو اور پیانا. ٹھیک سر بات یہ ہے کہ آپ بندے لانا چاہ رہے ہیں, یہ کو آسان ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کا چیئرمین, پارٹی کا جنرل سیکرٹری, پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری گرفتاریاں اور لاٹھی گولی کھانے کے لیے تیار ہے. گور نے تو خیر وہ تو ہمیشہ وہ تو سیدھا آدمی ہو کہتا جی میں تو اس کیٹیگری کا بندہ ہی نہیں ہوں. جو دوسرے انقلابی ہیں وہ کدھر ہیں؟ آپ مجھے بتائیں 26 نومبر کو ادھر کون تھا؟ 3-4 بندے تھے. علی امین تھا, عمر ایوب تھا, شاید کھٹک آگے تھا, اور آئی تھنک سہیل افریدی تھا, اور یہی تھے. میں بھی تھا. ہاں یہ تھے اپنا مروت صاحب تھے. مروت صاحب نے پیٹرول پمپ پہ تقریر کی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آئے تھے. جب میں پہنچا رات کو, میں تو گیا ہوا تھا خان صاحب سے ملنے کے لیے, تب تک یہ مطلب فائرنگ وائرنگ شروع ہو چکی تھی. اینی ویز یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں سہیل خان افریدی جب تک نہیں آیا تب تک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. ٹھیک. اور وہ بھی گورنمنٹ پنجاب پینک کر گئی. اگر وہ کوئی تھوڑی سی بھی, کیونکہ وہ ان کا ہوا میں ہیں وہ سارے, تھوڑی سی بھی سینس ہوتی نا جی, تو وہ پتہ لگ جاتا ہمیں. ٹھیک. اب وہ نمبر کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو روکتے ہیں, بدتمیزی کراتے ہیں, ماشاءاللہ نون لیگ نے تو کو بھی آرے میں نا ہاتھ دینے پاؤں دینے کی بڑی عادت ہے. ٹھیک. تو سر بات یہ ہے کہ اس وقت اڈیالہ میں نہیں کہہ رہا, نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جب پانی پڑا تو ٹوٹل 12 بندے تھے.